الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ونشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا معصومنا ومخدومنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا حياتهم الطيبة لنشر هذا الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولا أحييكم بتحية وتحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تقدم الشكر والامتنان زميلنا الأستاذ سيد أدهر حسين الندوي نيابة عنا، وأنا أؤيده أن لا ريب ولا شك أن الشباب وهم القدوة، أن الشباب وهم الذين يستطيعون أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، أن الشباب وهم الذين يستطيعون أن يفرقوا بين الصدق والكذب، أن الشباب وهم الذين يستطيعون أن يأخذوا لواء الإسلام، أن الشباب وهم الذين يستطيعون أن يبلغوا هذه الشريعة الغراء من المشرق إلى المغرب، أن الشباب وهم الذين كانوا يساعدون رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: نصرت بالشباب. من هم الذين كانوا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ طبعا وهم كانوا الشباب. سعد بن أبي وقاص كان شابا، عبد الرحمن بن عوف، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، وغير ذلك من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ونحن حضرنا في هذه الحفلة المباركة وفي هذه المنطقة المباركة كي نبلغ هذه الشريعة الغراء، والذين سعوا والذين بذلوا لإنقاذ هذه الحفلة وهم الشباب، فأنا أيضا أوجه الشكر إليهم. میرے بھائی اور دوستو، آپ حضرات نے ہمارے مولانا کی باتیں سنی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم الگ الگ علاقوں سے رہنے والے ہیں، ہماری زبان الگ ہے. کوئی اردو بولتا، کون کون اردو بولتا ہے بھائی؟ سارے لوگ. کوئی بنگالی بولتا، کوئی ہندی بولتا، کوئی عربی بولتا. مختلف زبان کے، مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ، مختلف ملک کے رہنے والے لوگ، ایک ملک سے تعلق رکھنے والا، کوئی چٹاگان کا ہے تو کوئی ڈھاکہ، کوئی کملا، کوئی فرید پور، کوئی کشتیہ، کوئی نواخلی کا ہے، کوئی اسلام آباد کا، کوئی فیصل آباد کا ہے، کوئی لاہور کا، کوئی راول پنڈی کا ہے، کوئی دلی، کلکتہ، بنارس کا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن سارے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونا پڑا ہے، اور جس وجہ سے اکٹھا ہم ہوئے ہیں، وہ جو اکٹھا کرنے والی بات ہے وہ صرف اور صرف ایک بات ہے: لا الہ الا اللہ. وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، اس وجہ سے وہ اکٹھا ہوا. وہ بھی کلمہ پڑھتا ہوا، وہ بھی اکٹھا ہوا. وہ بھی کلمہ پڑھتا، وہ بھی اکٹھا ہوا. سارے کلمے کی وجہ سے ایک ساتھ بیٹھ گئے. نماز پڑھنا ہوا، ایک ساتھ کھڑے ہو گئے.
کھانا کھانا ہوا ایک پلیٹ میں بیٹھ گئے، بات کرنی ہوئی ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کر دیا، روزے میں افطار کرنا ہے ایک ساتھ افطار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں، یہ سارے لوگ محمد کو رسول اللہ مانتے ہیں، یہ سارے لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ سارے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سارے لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، یہ سارے لوگ مسلمان ہیں۔ اس وجہ سے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں۔ بولتے رہیں گے بھائی تو مزہ آئے گا، پھر انہیں ٹھنڈی لگے گی انشاءاللہ تبارک تعالی۔ تو آپ حضرات جو ہیں اکٹھا ہوئے ہیں، اس میں سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلام نے ہم کو اکٹھا کیا ہوا ہے، ایمان نے ہم کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ ہم ایمان اور اسلام کی وجہ سے ایک ساتھ یہاں اکٹھا ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملایا، ایک دوسرے کے ہاتھوں سے ہاتھ ملایا، ایک دوسرے کے پیر سے پیر ملایا، ایک دوسرے سے مل کر، ایک دوسرے سے جڑ کر، ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر یہاں حاضر ہو گئے۔ اور حاضر ہونے والی جو شے ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی شے ہے۔ وہ اسلام ہمیں اکٹھا ہونے کی دعوت دیتا ہے، وہ ایمان ہمیں جمع ہونے کی دعوت دیتا ہے، وہ اسلام ہمیں ایک ساتھ بیٹھنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ جو پیغام ہمیں دیتا ہے، یہ جو اسلام ہمارے پاس موجود ہے، یہ جو ایمان ہمارے پاس موجود ہے، یہ اتنا قیمتی ہے، اتنا کوسٹلی ہے، اتنا غالی ہے اور اتنا مہنگا ہے کہ جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس اسلام نہ ہوتا، اگر آپ کے پاس ایمان نہ ہوتا، اگر آپ اللہ کو نہ ماننے والے ہوتے، اگر آپ رسول اللہ کو تسلیم نہ کرنے والے ہوتے، تو کیا ہوتے؟ تو جواب یہی ہے اس کا کہ ہم یا تو کافر ہوتے نعوذ باللہ من ذالک، یا مشرک ہوتے نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی کافر ہے تو کیا کرے گا؟ اگر کوئی کافر ہے یا مشرک ہے تو کسی دیوی کو پوجا کرے گا، کسی دیوتا کو پوجا کرے گا، کسی پیڑ پودے کو پوجا کرے گا، کسی کنکر اور شنکر کی پوجا کرے گا، کسی تماثیل و اصنام کی پوجا کرے گا، کبھی رام کی تو کبھی سیتا کی پوجا کرے گا، کبھی گنیش کی تو کبھی وشنو کی پوجا کرے گا، کبھی جانور کی پوجا کرے گا، کبھی شیر اور ہاتھی کی پوجا کرے گا، کبھی چیتے کی پوجا کرے گا، کبھی سانپ کی پوجا کرے گا۔ جتنے کنکر اتنے شنکر، جس کو پائے گا دیوی دیوتا بنائے گا، جسے پائے گا بھگوان بنائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، نہیں جانتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں بات ہے بھائی؟ اب لا الہ الا اللہ کے ماننے کی وجہ سے یہ سارے لوگ اللہ کو ماننے والے ہوئے۔ اب اللہ تعالی جس نے زمین بنا دی، یہ زمین کس نے بچھائی بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا آسمان کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا گھاس کس نے لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پہاڑ کس نے لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں اور آپ کو کس نے بنایا؟ آنکھ کس نے عطا فرمائی؟ زبان کس نے دی؟ زور سے بولے یار، آپ لگ رہا ہے کہ کہیں سے ادھار لائے ہیں، لگ رہا ہے۔ زبان کس نے دی؟ کان کس نے دیا؟ ہاتھ کس نے دیا؟ پیر کس نے دیا؟ یہ سارا دینے والا اللہ ہے۔ وہی اللہ ہم سے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ سب دیتا ہے تو اب اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے رکوع نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں۔ جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جو فریاد کرنا ہو اللہ سے فریاد کرو، جو طلب کرنا ہو اللہ سے طلب کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگنا ہو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، جب رونا ہو تو اللہ کے سامنے رو۔ اور یہ رونا کس نے سکھایا؟ جس نے مانگنا سکھایا، جس نے رونا سکھایا، جس نے اللہ کے بارے میں بتایا، جس نے اللہ کا تعارف کروایا، جس نے اللہ کی پہچان کروائی، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ، زور سے بول دیں بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کون ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ رکوع کس کو کیا جائے گا، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ سجدہ کس سے کیا جائے گا، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ مانگا کسے جائے گا، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ عبادت کس کی جائے گی، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی میں زندگی کس طرح گزاری جائے گی، کہ دنیا میں کس طریقے سے رہا جائے گا۔ انہوں نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ میں دونوں جوڑ دیا ہے. ایک طرف کہا لا الہ الا اللہ، دوسری طرف کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ میں 12 حرف، محمد الرسول اللہ میں 12 حرف. لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں. لا الہ الا اللہ میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر، محمد الرسول اللہ میں محمد کی رسالت کا ذکر. جس طریقے سے لا الہ الا اللہ کے لیے عبادت ضروری ہے، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے. سمجھ گئے بھائی نا بات؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کلمہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان تازہ ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جسم میں خون دوڑتا ہے. اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے انسان کافر سے نکل کر مسلم کی طرف آ جاتا ہے، مشرک سے نکل کر ایمان کی طرف آ جاتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ وہ چیز ہے جو انسان کو طاقت پہنچاتی ہے، جو انسان کو قوت پہنچاتی ہے. یہ لا الہ الا اللہ وہ چیز ہے کہ جب تک انسان اپنے سینے میں رکھتا ہے، جب تک لا الہ الا اللہ کو اپنے دماغ میں بیٹھاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جب تک کلمہ پڑھتا ہے اور لا الہ الا اللہ کو جب تک مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اکھاڑ نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی، دنیا کی طاقت کوئی اسے مٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے بھٹکا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے نیچا دکھا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے. جیب میں دیکھ لیں رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ جیب میں رکھا؟ جیب میں نہیں. کہاں رکھا؟ دل میں رکھا. بھائی بولتے ہیں قلب میں رکھا. اللہ قبول فرما لے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قلب میں رکھنے کے لیے آیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل اور جان سے زیادہ قیمتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انسان کے جسم سے زیادہ قیمتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ٹکا سے زیادہ قیمتی ہے. لا الہ الا اللہ کو دل میں بٹھایا جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دماغ میں اتارا جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا زبان سے ورد کیا جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو چلتے پھرتے پڑھا جائے گا. لیکن میرے بھائیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف دل میں بیٹھانے کے لیے نہیں آیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف دماغ میں رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف گھر میں تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل میں ہے تو اسے باہر نظر آنا چاہیے. ہے کہ نہیں بات ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر دل میں ہے تو باہر نظر آنا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر دماغ میں ہے تو اسے ہاتھوں سے نظر آنا چاہیے، پیروں سے نظر آنا چاہیے، آنکھوں سے نظر آنا چاہیے، کانوں سے نظر آنا چاہیے، دماغ سے نظر آنا چاہیے. کیسے ہاتھوں پیروں سے نظر آئے گا؟ اس طریقے سے نظر آئے گا کہ جو اللہ کو مانتا ہے اس کا ہاتھ صرف اللہ کے لیے اٹھے گا. جو اللہ کو مانتا ہے اس کا پیر صرف اللہ کے لیے چلے گا. جو اللہ کو مانتا ہے وہ آنکھوں سے صرف اچھی چیز دیکھے گا. جو اللہ کو مانتا ہے وہ کان سے صرف اچھی بات سنے گا. جو اللہ کو مانتا ہے وہ زبان سے سچی بات بولے گا. جو اللہ کو مانتا ہے وہ صرف اللہ ہی کی پوجا کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کرے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت قیمتی چیز ہے میرے بھائی ہمارے مشورہ کر رہے تھے کہ اس میں کتنے لوگ مسلم ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں، کتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے، کتنے لوگ غیر کلمہ پڑھنے والے. سوال میرا آپ سب سے ہے، چاہے ہندوستانی، چاہے بنگالی، چاہے پاکستانی، میرا سب سے سوال ہے کہ آخر ان کو یہ سوچنے کی نوبت کیوں آئی کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے کہ نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے کہ نہیں ہے. یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ دل میں تو ہے لیکن باہر نظر نہیں آتا. لا الہ الا اللہ دماغ میں تو ہے لیکن باہر دکھائی نہیں دیتا. لا الہ الا اللہ اس کے دل میں تو بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے جسم پر کہیں نظر نہیں آتا. اس وجہ سے سوال ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے. بات تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے تو نظر آنا چاہیے.
جب تک لا الہ الا اللہ نظر نہیں آئے گا، جس وقت تک محمد الرسول اللہ نظر نہیں آئے گا، اس وقت کوئی یہ کہے کہ میں لا الہ الا اللہ سے محبت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مانتا ہوں، تو اس کا ماننا، اس کا تسلیم کرنا صرف زبانی جمع خرچ ہوگا، وہ حقیقی معنوں میں اسے شمار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ نظر نہیں آتا ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں سمجھتا ہے۔ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر لوگوں کو مسلمان سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں دور سے لوگ دیکھ کر پہچان جایا کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا بندہ نظر آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایسی چیز ہے کہ اسے نظر آنا چاہیے۔ اور نظر کب آئے گا؟ جب ہم اس کی اہمیت جانیں گے، جب ہم اس کی اہمیت جانیں گے، جب ہم اس کو سب سے قیمتی چیز سمجھیں گے۔ آج ہمارے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہے ٹکا اکٹھا کرنا، پیسہ جمع کرنا۔ میں نہیں کہتا پیسہ نہ کمائیے، میں ہندوستان والوں سے، پاکستان، بنگلہ دیش والوں سے کہتا ہوں کہ خوب محنت کرو اور کوٹی کوٹی ٹکا جمع کرو، جتنا ہو سکے اتنا باڑی بناؤ، جتنا ہو سکے اپنے بچوں پر خرچ کرو، جتنا ہو سکے اس کو اپنی ماں باپ پر خرچ کرو، جتنا ہو سکے بھائی بہنوں پر خرچ کرو، جتنا ہو سکے اپنے دوست احباب پر خرچ کرو، جتنا ہو سکے قومی مدرسوں پر خرچ کرو، جتنا ہو سکے دینی درسگاہوں پر خرچ کرو، جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ خوب پیسہ کماؤ، ٹکا کماؤ۔ ٹکا کمانے سے کسی نے جمع نہیں کیا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا صرف ٹکا کمانے ہی کو اپنا سب کچھ نہ سمجھ لو۔ ارے تم صرف ٹکا کمانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، صرف تم پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، صرف تم روپیہ جمع کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ تمہیں تو تمہارے رب نے اس سے قیمتی بنایا ہے، اس سے اہمیت والا بنایا ہے، تمہیں کسی خاص کام کے لیے بنایا ہے۔ تمہارا رب تجھ سے بار بار کہتا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر کے آ جا، میں نے تمہارے لیے جنت کو سجایا ہے، دنیا میں کچھ کام کر کے آ جا، میں نے تمہارے لیے اچھی جنت بنائی ہے، دنیا میں کچھ نیک کام کر کے آ جا، ارے میں تمہیں ایسی جنت دوں گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہم نے ٹکا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ ہمارا یہ سمجھنا غلط ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر عمل کریں۔ لا الہ الا اللہ ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ ہم سے کیا کچھ کہلوانا چاہتا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو مانیں گے تو دنیا کے اندر آپ کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے رسول کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہمارے رسول کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے رسول کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا نام محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصہ ابن کلاب ابن مرہ ابن غالب ابن فہر ابن لوئی۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، آگے بڑھتا چلا جائے گا ابراہیم علیہ السلام تک۔ یہ ہمارے نبی ہیں، کہاں پیدا ہوئے؟ مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ افسوس ہے کہ بہت سارے لوگ نبی کو نہیں جانتے کہاں پیدا ہوئے۔ ہمارے بچوں سے پوچھو کہ نبی کا نام کیا تھا، وہ بھی نہیں جانتے۔ لیکن انہی بچوں سے اگر پوچھو کہ بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان کے کرکٹروں کا کیا نام ہے، سب کو معلوم ہے۔ کون ٹیم کا کیپٹن ہے سب کو پتا ہے، کون کھلاڑی اچھا کھیلتا ہے سب کو پتا ہے، کون کیا کرتا ہے سب کو کھیلتا ہے۔ اور اس سے آگے آپ بڑھتے چلے جائیے۔ اگر ہمارے بچوں سے ہم ہی سے پوچھو کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے ناچنے اور ناچنے والیوں کے نام بتاؤ تو ہر کوئی بتائے گا کہ فلاں ناچنے والا ہے، فلاں ناچنے والی ہے، اس کا کھانا ایسا ہے، اس کا کپڑا ایسا ہے، اس کی بات ایسی ہے، اس کا شگن ایسا ہے، تو ساری چیز تفصیل سے بتا دو۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان سے اگر کہو کہ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے، ہمارے نبی کا کیا نام ہے، نبی کے ابا کا کیا نام ہے، نبی کے اماں کا کیا نام ہے، نبی کس خاندان سے تھا، نبی نے کیا بات بتائی ہے، نبی نے کیا پیغام پہنچایا ہے، نبی پر قرآن کتنے دن میں اتارا گیا ہے، نبی کہاں سے کہاں منتقل ہوا، نبی کی کتنی عمر تھی، تو کسی کو نہیں پتا، اور سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔
बात सही कि नहीं सही बात भाई? तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर पैदा हुए। जब पैदा हुए तो लोगों से क्या कहा? लोगों से कहा कि भाई देखो, ये जो पत्थर है इसकी पूजा नहीं होगी, ये जो कंकर है इसकी पूजा नहीं होगी, ये जो लात है, मनात है, उज्जा है, इसकी इबादत नहीं होगी। इबादत होगी तो किसकी होगी? इबादत होगी तो किसकी होगी भाई? एक अल्लाह की इबादत होगी। हमारे रसूल ने तो यही मक्के में कहा ना, और उसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे रसूल ने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत होगी तो सिर्फ एक अल्लाह की होगी। अच्छा, सबने माना कि नहीं माना? फौरन नहीं माना, लेकिन लोग मानते गए, मानते गए, मानते गए, इस्लाम वाले कहलाते गए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते चले गए। अब जब इनके पास ला इलाहा इल्लल्लाह आ गया, अबू बकर के पास ला इलाहा इल्लल्लाह आया, उमर के पास ला इलाहा इल्लल्लाह आया, उस्मान के पास ला इलाहा इल्लल्लाह आया, अली के पास ला इलाहा इल्लल्लाह आया, साद इब्न अबी वक्कास के पास ला इलाहा इल्लल्लाह, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास ला इलाहा इल्लल्लाह, अब्दुल्लाह इब्न उमर के पास ला इलाहा इल्लल्लाह, और सिगारे सहाबा, किबारे सहाबा के पास ला इलाहा इल्लल्लाह आ गया। तो उन्होंने छोड़ा नहीं उसको, मजबूती के साथ उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह को थाम लिया, और इतना मजबूत पकड़ लिया, इतना मजबूत पकड़ लिया कि बिलाल हबशी को जमीन पर, बिलाल हबशी का नाम सुना कि नहीं सुना है? बिलाल हबशी को जमीन पर लिटाया जाता है, नीचे गरम रेत है, ऊपर से पत्थर की गरम चट्टान रख दी जाती है, गर्दन में रस्सी बांधी जाती है, बच्चे खींचते हैं, बिलाल से कहते हैं कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दो। बिलाल कहता है नहीं, मैंने इस कलमे को मजबूती से पकड़ लिया है, मैं हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी नहीं हूँ, मैं आदम का रहने वाला नहीं हूँ, अरे मैं तो बिलाल हूँ, मैंने पकड़ा तो मजबूती के साथ पकड़ा है। वो बिलाल हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाता है, उनकी बातों का इनकार करता है, और हमेशा अहद अहद पुकारता चला जाता है। कौन? बिलाल। किस वजह से पुकारता? क्योंकि उसके पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आ गया। किस्सा नहीं है, बात सही है, बनाकर नहीं बात करता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह आ गया, मजबूती के साथ थाम लिया। साद इब्न अबी वक्कास 16 साल के 18 साल के नौजवान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हो गए, इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। उनकी माँ, वो भाई पढ़ रहे थे ना माँ का किस्सा, माँ आमीना के बारे में बता रहे थे, सही है ना? उनकी माँ, अच्छा माँ मोहब्बत करती है बेटे से कि नहीं करती है? किसकी किसकी माँ मोहब्बत करती है? अच्छा, और हम लोग भी अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? सारे लोग मोहब्बत करो भाई, माँ का बहुत हक है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। उनकी माँ उनसे नाराज हो जाती है और यही कहती है कि तू उस दीन से फिर जा और मेरे पास आ जा, जब तक तू दीन को नहीं छोड़ेगा मैं उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगी, बालों में कंघी नहीं करूंगी। हजरत साद इब्न अबी वक्कास माँ को समझाते हैं, माँ मानने के लिए तैयार नहीं, आजिज होकर कहते हैं अम्मा मामला मेरा यह है कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह को तो बहुत मजबूती से पकड़ लिया है, मैं तुझे छोड़ सकता हूं लेकिन इसे नहीं छोड़ सकता हूं। कैसे पकड़ा था? बहुत मजबूत पकड़ा था। क्या पकड़ा था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ को छोड़ दिया लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को साद इब्न अबी वक्कास ने कभी नहीं छोड़ा है। वो नाकाम हो गया, क्या उसको मिटा दिया गया? क्या उसके ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया? क्या उसके ऊपर यूरोप और दूसरे लोगों ने हमला कर दिया? क्या वो मिट गया, खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं, तारीख बताती है कि साद इब्न अबी वक्कास जब जवान होता है और फिर उसे फौज का कमांडर बनाया जाता है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में। हजरत उमर का नाम सुना? ये कौन से खलीफा थे? दूसरे खलीफा। बहुत अच्छा बात किया, सही बात है, दूसरे खलीफा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया, हजरत साद इब्न अबी वक्कास को फौज का कमांडर और जनरल बना दिया गया। क्या कहा गया कि तुम इस फौज को लेकर जाओ, कहां ले जाना है? ईरान पर ले जाओ, ईरान पर हमला करो और वहां के लोगों को इस्लाम के अंदर दाखिल करवाओ। हजरत साद इब्न अबी वक्कास फौज लेकर के आगे बढ़ते चले जाते हैं। ईरान फतह हो चुका है, ईरान से आगे लौट करके वापस आते हैं। साद इब्न अबी वक्कास ने सोचा कि ईरान से लौटकर वापस क्यों जाऊं, मैं क्यों ना इराक को भी फतह कर लूं। घर नहीं जाने को सोच रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह आ गया ना,
گھر نہیں جانا سوچ رہے، وہ سوچ رہے میں عراق کو بھی فتح کر لوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیسے آگے بڑھیں گے، یہ تو بیچ میں دریا حائل ہے، یہ دریا سے ہم کیسے ادھر جائیں گے؟ کوئی پل بھی نہیں بنا ہے، کوئی کشتی اور ناؤ بھی نہیں ہے، کوئی بوٹ بھی نہیں پڑا ہوا ہے، کوئی اسٹیمر بھی نہیں چل رہا ہے، کوئی جہاز بھی نہیں ہے جو ادھر سے ادھر لے کر کے جائے۔ یہ نوجوان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا تھا، یہ نوجوان کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والا تھا، سمندر کے سامنے کھڑا ہو کر کے سمندر سے بولتا ہے کہ سمندر تو جس کے حکم سے چلتی ہے، سمندر تو جس کے حکم سے بہتا ہے۔ سمندر میں پانی رکا رہتا کہ بہتا ہے؟ ارے بھائی سارے لوگ بولتے نا، کیوں؟ اور لوگ کوئی ادھر ادھر متوجہ ہو گئے کیا؟ سمندر جس کے حکم سے چلتا ہے، اے سمندر تو جس کے حکم سے چلتا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہمیں تو راستہ چاہیے، ہمیں راستہ دے دے۔ سمندر کیا کرتا ہے؟ جو پانی اوپر اٹھتا ہے نیچے گرتا ہے، جو پانی موجیں پھیلاتا ہے اوپر سے نیچے ہوتا ہے، پورا پانی شانت ہو جاتا ہے، پورا پانی رک جاتا ہے، پورا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی فوج کو حکم دیتے ہیں کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کر کے سمندر کے اندر گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں، اور گھوڑے اس طریقے سے دوڑتے ہیں جس طریقے سے زمین پر نیچے پرتھوی پر گھوڑے دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ کیا تھا ان کے پاس؟ کیا تھا بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ المنورہ کے اندر 313 مسلمان ہیں، بدر کے میدان میں جاتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ گھر بار مکے میں چھوڑ دیا، کہا ہمیں زمین نہیں چاہیے، ہمیں گھر نہیں چاہیے، ہمیں بزنس نہیں چاہیے، ہمیں تجارت نہیں چاہیے۔ مکے والوں نے گھر لے لیا، مکے والوں نے زمین پر قبضہ کر لیا، مکے والوں نے تجارت پر قبضہ کر لیا، لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مکے سے مدینہ چلے گئے، مدینے والوں نے ان کا تعاون کیا، ان کی مدد کی، 313 مسلمان اکٹھے ہوئے۔ یہ سارے لوگ مشرکین کے سامنے حاضر ہو گئے۔ 1000 کا لشکر آیا ہے، مکے کی سپر پاور طاقت کی طرف سے آیا ہے، ہتھیار سے لیس ہے، ساری چیزیں ان کے پاس ہیں۔ یہ 313 مسلمان ٹوٹی پھوٹی تلواروں کو لے کر کلمہ پڑھتے ہوئے بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے تو سارے لوگ جیتے اور کامیاب ہوتے چلے گئے۔ جیتے کہ نہیں جیتے بھائی؟ یہ کیا چیز تھی جتانے والی؟ وہ جتانے والی جو چیز تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے بھائیوں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ سن لیں، تھوڑی دیر بات ختم کرتے ہیں کیونکہ بعد میں کچھ ساتھی ہیں نا، ان کا بھی کچھ حق ہے، وہ بھی کچھ سن لیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارے پاس موجود ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ اگر آپ مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو یاد رکھنا، ڈھاکہ کے اندر جو حکومت چل رہی ہے، پاکستان بنگلہ دیش کے اندر اور دوسری جگہوں پر جو لوگ موجود ہیں، وہ سب اسی لا الہ الا اللہ کو چھیننا چاہتے ہیں، سبھی مسلمانوں سے لا الہ الا اللہ کو نکالنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہندوستان کا مشرک بھی آج اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ دے، مسلمان ایمان کو چھوڑ دے اور مسلمان کفر کے اندر داخل ہو جائے۔ وہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، وہ ہمارے اسلام سے ہمیں سلب کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے اسلام سے ہمیں بے دخل کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ہم دین سے بے دین ہو جائیں۔ اس کی وجہ وہ نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ سارا مسلمان بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ مسلمان نے لا الہ الا اللہ کی اہمیت نہیں سمجھی، لا الہ الا اللہ کے پاور کو اس مسلمان نے استعمال نہیں کیا۔ اس وجہ سے آج سارے لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ معاملہ یہی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یہودی چاہتا ہے کہ مسلمان یہودی بن جائے، نصرانی چاہتا ہے کہ مسلمان نصرانی بن جائے، کافر چاہتا ہے کہ مسلمان کافر بن جائے۔ کافر کیسے بنے گا؟ جب لا الہ الا اللہ چھوڑ دے گا۔ لا الہ الا اللہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اسے چھوڑیے گا نہیں قطعاً، آپ اس سے دور نہ ہوئیے گا۔ آپ تو وہ قوم ہیں جو جم کر اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں۔
آپ کے پاس یہ چیز ملی ہے، اس چیز کو آپ محفوظ رکھیے گا، اپنے اولاد تک پہنچائیے گا، اپنے پڑوسیوں کو دیجیے گا، اپنے رشتہ داروں کو دیجیے گا، غیر مسلموں تک پہنچائیے گا، ہندوؤں تک پہنچائیے گا، مجوسیین تک پہنچائیے گا، یہود و نصارہ تک پہنچائیے گا، سب کو لا الہ الا اللہ کا پیغام سناتے چلے جائیے گا۔ پیغام سنانا آپ کا کام ہے، پیغام کو پہنچانا میرے رب کا کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے۔ پیغام پہنچاتے چلے جائیے، یہ پیغام آیا ہے، آنے کے لیے آیا ہے۔ وہ رسالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے رسول کو عطا فرمائی ہے، وہ رکنے کے لیے نہیں، وہ ٹھہرنے کے لیے نہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ سارے نبی آئے لیکن جانے کے لیے آئے، کوئی رکنے اور ٹھہرنے کے لیے نہیں آیا۔ مشرق میں آیا وہ بھی چلا گیا، مغرب میں آیا وہ بھی چلا گیا، شمال میں آیا وہ بھی چلا گیا، جنوب میں آیا وہ بھی چلا گیا۔ جو آیا جانے کے لیے آیا، لیکن قربان جائیے میرے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ رکنے کے لیے تشریف لائے، دین لائے تو پھیلتا چلا گیا، دین پھیلایا تو آگے بڑھتا چلا گیا۔ آپ ہر قوم کے لیے بھیجے گئے، ہر زمانے کے لیے بھیجے گئے، ہر علاقے کے لیے بھیجے گئے، مشرق مغرب کے لیے بھیجے گئے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اس وجہ سے تشریف لائے تھے تاکہ لوگوں کو صراط مستقیم بتا دیں۔ اب میرے بھائی آخری بات یہ ہے کہ جب آپ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے آئے تھے تو مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ اور آج بھی ہے نا؟ انشاءاللہ، اور انشاءاللہ قیامت تک بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے بھائی؟ جب ہم آئے تھے تب بھی مسلمان تھے، پہنچ گئے یہاں تب بھی مسلمان ہیں، انشاءاللہ تعالی قیامت تک بھی مسلمان رہیں گے۔ لیکن میرا صرف آپ سے یہ کہنا ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں تھے، اسلام والے تھے، اسلام پر عمل کر رہے تھے، تو آپ یہاں آ کر اس اسلام پر عمل کرنے سے دور کیوں ہو گئے؟ آپ یہاں آ کر کے اس اسلام پر عمل کرنے کی کوشش اور سعی کیوں نہیں کرتے رہے؟ آپ یہ ارادہ کریں اور طے کریں کہ جس طرح ہم وہاں مسلمان تھے اسی طریقے سے یہاں بھی ہم مسلمان ہیں، جس طرح ہم وہاں عمل کرتے تھے اسی طریقے سے ہم یہاں بھی عمل کریں گے۔ جو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں وہ طے کر لیں کہ آج سے ہم یہاں اسلامی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالی باذن اللہ تعالی۔ اگر آپ کو موقع ملا ہے عرب کی سرزمین پر رہنے کا، تو یہ عرب کی سرزمین جانتے ہیں کون سی زمین ہے؟ یہ جزیرۃ العرب کا وہ ٹکڑا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے آخری نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ میرے رسول صرف ایک علاقے کے لیے نبی نہیں تھے، ایک قوم ایک زبان کے لیے نبی نہیں تھے، سب کے لیے تھے۔ جنہوں نے مانا وہ مسلمان کہلائے، جنہوں نے انکار کیا وہ کافر اور مشرک کہلائے، جنہوں نے آپ کی رسالت کو تسلیم کر لیا وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا، نہیں تسلیم کیا، وہ دائرہ اسلام سے باہر رہے۔ میرے رسول جو اس جزیرۃ العرب کے اندر بھیجے گئے، اسی جزیرۃ العرب کے اوپر ہم اور آپ بھی زندگی گزارتے ہیں۔ جس طریقے سے رسول اور رسول کے صحابہ نے دین کے پیغام کو آگے بڑھایا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دین کے اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہمیں لوگ دیکھ کر پہچان جانتے ہیں کہ یہ عمان مسقط سے آیا، یہ سعودی، دبئی، قطر، شارجہ، بحرین سے آیا۔ پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے ہیں؟ کیسے پہچانتے ہیں؟ ہمارے پاس بڑا بڑا سامان ہوتا ہے، بڑا بڑا کمبل ہوتا ہے، بڑا بڑا سوٹکیس ہوتا ہے، قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں، قیمتی چپل جوتے ہوتے ہیں، اس وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نہیں، ہرگز نہیں، ہمیں یہ بات ہرگز قبول نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اس وجہ سے وہ لوگ نہ پہچانے کہ ہمارے پاس سامان ہے، ہمیں اس وجہ سے پہچانے کہ ہم عرب کی سرزمین سے آئے ہیں، ہمارا چہرہ نورانی ہو، ہماری بات سچی ہو، ہمارا وعدہ سچا ہو، ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہمارے اعمال اچھے ہوں، ہماری شکل و صورت کو دیکھ کر لوگ یہ پہچان جائیں کہ اچھی جگہ سے آئے ہیں، اچھے لوگ ہیں، اچھا پیغام سن کر آئے ہیں، اچھی بات سیکھ کر کے آئے ہیں۔ اس وجہ سے پہچاننا چاہیے، اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس سامان زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے بھائی اور دوستو ہمیں موقع دیا ہے،
ہم یہاں کمانے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمائی میں خوب خوب برکت ڈال دے، خوب خوب برکت ڈال دے۔ لیکن یہ جو زندگی ملی ہے، ہمارے مولانا کہا کرتے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر دوسرے کام کو کریں گے، اگر آپ گاڑی سیکھ رہے ہیں، ایک بار دو بار فیل ہو گئے، تیسری اور چوتھی بار آپ کو موقع ملے گا ٹرائی دینے کے لیے، لائسنس لینے کے لیے، ملے گا کہ نہیں ملے گا ہے؟ ایک بار آپ نے اپلائی کیا ایمبیسی کے اندر ویزا کے لیے، ایک کنٹری نہیں دوسرے اور تیسری کنٹری کا ویزا آپ کو مل جائے گا، ملے گا انشاءاللہ، ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا ہے؟ بچہ اسکول میں ایک بار فیل ہو گیا، دوبارہ اسے امتحان دینے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن یہ جو زندگی آپ کو ملی ہوئی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے 60 70 80 100 سال کی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی ہے، ایک بار ملی ہوئی ہے، ایک ہی بار ملے گی۔ بچپن ایک بار آتا ہے، جوانی ایک بار آتی ہے، بڑھاپا ایک ہی بار آتا ہے، بار بار نہیں آتا ہے۔ یہ زندگی ایک بار ملی ہوئی ہے، اس زندگی کا استعمال صحیح طریقے سے کیجئے، اس زندگی کو غنیمت جانیے اور اس زندگی کو اس لیے استعمال کیجئے تاکہ اس زندگی سے اللہ تبارک تعالی راضی ہو جائے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے زندگی استعمال کیجئے، دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ دنیا سے ہم چلے جائیں گے، ہمیں مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے، ہم اللہ کے سامنے جواب دینے سے قاصر ہوں گے۔ پھر اللہ سے ہم کہیں گے کہ اللہ دوبارہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے، اب کی غلط کام نہیں کریں گے، اب کی غلط کام نہیں کریں گے۔ جیسے یہاں پولیس سے کسی اور سے کہا کرتے ہیں، کفیل سے کہا کرتے ہیں کہ ارے ایک بار ارباب غلطی ہو گئی، دوبارہ ہمیں ایسا موقع نہیں ملے گا۔ ارباب سے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اگر کوئی بات ہو جائے معاف کر دینا، کیوں؟ دوبارہ چانس کی گنجائش ہے۔ لیکن زندگی اگر ایک بار ختم ہو گئی تو دوبارہ چانس کی گنجائش نہیں ہے، دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے اسی دنیا کے اندر۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، حساب کتاب کے لیے کرے گا، دوبارہ زندہ آپ کو کرے گا، آپ کے سے پوچھ گچھ کے لیے کرے گا، دوبارہ دنیا کے اندر اس زندگی گزارنے کے لیے اور نیک کام کرنے کے لیے نہیں زندہ کرے گا، حساب کتاب لے کر یا تو جنت یا تو جہنم داخل فرما دے گا۔ تو ایک بار یہ زندگی ملی ہوئی ہے، ایک زندگی ملی ہوئی ہے، اس ایک زندگی کو غنیمت جانیے، اس ایک زندگی کو اللہ کے لیے استعمال کر لیجئے۔ ان سارے لوگوں نے ہم سب کو اکٹھا کیا، ہم سارے لوگ ارادہ کر لیں کہ ہم کھانا کھانے نہیں آئے ہیں، مولوی صاحب کی بات سننے آئے ہیں۔ ارادہ کر لیں بھائی، بس سے ڈھو ڈھو کر کے ہمیں لائے، حالانکہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ اگر پتہ چل جائے کہ کہیں دین کی بات ہو رہی ہے تو اپنا وقت نکال کر بیٹھنا ضروری ہے۔ وقت نکالو گے تب نکلے گا، نہیں نکالو گے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کبھی کسی کو وقت نہیں ملا ہے، اور نہ ہی وقت کو کوئی کنٹرول کر سکا ہے، نہ اپنے قبضے میں لا سکا ہے۔ سورج اللہ کا غلام ہے، رات اللہ کی غلام ہے، رات اور سورج چلتے رہتے ہیں، دن آتا ہے رات جاتی ہے، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ آپ وقت نکالیں گے تو وقت نکل جائے گا، نہیں نکالیں گے تو نہیں نکلے گا۔ نکالیں گے نا بھائی وقت انشاءاللہ تعالی؟ وہ بھائی بیچ میں وہ بھائی ہنس رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں، کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہیں بھائی؟ وقت نکالیں گے نا بھائی انشاءاللہ تعالی؟ کوشش کریں گے نا بھائی؟ میں بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ یہ وعدہ کریں کہ دوبارہ بھی آپ لوگ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں کہ انشاءاللہ تعالی اسلام پر عمل کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ہمارے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، ہمارے ایمان کو کوئی چھین نہیں سکتا، ہمارے ایمان پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ جب نوجوان قوم تیار ہوتی ہے، جوش اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ پیچھے ہو گئے، دائیں بائیں ہو گئے، ارے یار چھوڑو ہٹاؤ، چھوڑو یار، یہ مولوی لوگ کی باتیں ہیں، بھائی مولوی لوگ کی باتیں صرف نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے نا بھائی آگے؟ آگے بڑھیں؟ نہیں ٹھنڈی زیادہ ہے تو بھائی دیکھیے، اس وجہ سے ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم لوگ ہمیشہ ہر مجلس، دینی مجلس کے اندر حاضر ہوں گے نا بھائی انشاءاللہ تعالی۔ اب آخری بات، اچھا ہاں، تو
میں نے جو قرآن کی جو آیت پڑھی تھی اب اس سے تھوڑی سی آگے بات بڑھاتے ہیں، پھر ابھی آپ لوگ سوال پوچھا جائے گا، آپ لوگ کو جو پوچھنا ہوگا پوچھ لیجئے گا۔ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ جی فرماؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں ہی بتاتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اب بیٹھ جائیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبر ہی دیتے تھے۔ غیب کی خبر دینے والا اللہ ہے، خبر کو سننے والا رسول اللہ ہے، غیب کی خبر بتانے والا اللہ ہے، رسول اللہ اس کا جاننے والا ہے، رسول اللہ تک پہنچائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر بتائی، رسول اللہ نے خبر کو سنا۔ جب اللہ خبر دیتا ہے تو میرا رسول اسے سنتا ہے، اور جب میرا رسول اللہ کی بتائی ہوئی بات کو سنتا ہے تو اب میرا رسول بھی اسے جاننے والا ہو جاتا ہے۔ وما هو على الغیب بضنین، وما هو على الغیب بضنین۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول کو پہلے سے ساری بات معلوم ہے۔ رسول تو عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے کہ نہیں پیدا ہوئے؟ رسول کے دادا عبد المطلب ہیں، رسول کے چچا ابو طالب ہیں کہ نہیں ہے بھائی؟ رسول پیدا وہاں ہوئے۔ رسول کی تعلیم تربیت اللہ کرتے ہیں۔ اللہ جو بات بتاتے ہیں وہ غیب کی بات ہوتی ہے، انسان اسے نہیں جانتا ہے۔ اللہ اپنے رسول کو بتاتے ہیں تو رسول اللہ کی خبر کو جانتے ہیں۔ دوسرا سوال بتائیں بھائی، کوئی اور سوال کسی کے پاس ہے؟ جی ہم کس میں چلے گئے؟ ہاں اللہ بھائی پوچھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے اس سے پہلے بات نقل کی، آپ شاید آئے نہیں تھے، میں نے بات نقل کی آدم کو بھیجا ایک زمانے کے لیے، شیس آئے ایک زمانے کے لیے، ادریس آئے ایک زمانے کے لیے آئے، ابراہیم آئے ایک زمانے کے لیے آئے، اسحاق یعقوب آئے ایک زمانے کے لیے آئے، یوسف آئے ایک زمانے کے لیے آئے، زکریا و یحییٰ ایک زمانے کے لیے آئے، لیکن میرا رسول جب آیا تو رہنے کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا رسول آیا تو رہنے کے لیے آیا۔ جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اگر یہاں سے جانے کے بعد وہاں اللہ کے سامنے کسی کی سنی جائے گی تو صرف میرے رسول کی سنی جائے گی۔ میرا رسول بات کرے گا، میرا رسول اللہ سے مخاطب ہوگا، میرے رسول کے ہاتھ میں چابی دی جائے گی، جنت کا دروازہ کھولتا چلا جائے گا۔ رسول سے جو محبت رکھنے والا ہوگا، رسول سے جو عقیدت رکھنے والا ہوگا، رسول کی جو اطاعت کرنے والا ہوگا، رسول کی جو اتباع کرنے والا ہوگا، رسول کی رحمت وہاں بھی کارگر ثابت ہوگی اور رسول کی سفارش وجہ سے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ رحمت للعالمین۔ آگے کوئی بات ہو، ختم کرتا ہوں، بات جلدی ہے ورنہ اور اس پہ بات ہو سکتی ہے، آپ جانتے ہیں گھنٹوں تقریریں ہوتی ہیں اس پر۔ جی اور کوئی یعنی سوال؟ انشاءاللہ تعالی اب سوال ختم ہو گیا، لیکن یار دعا بھی کر لیتے ہیں سارے لوگ، پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے۔ دعا کریں۔
انشاءاللہ پھر اس کے بعد کھانا لگا ہے، آرام سے کھانا کھائیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے زمین سے پیدا ہوا ہے، ہمارے لیے آیا ہے، جو ہماری قسمت میں ہو ملے گا۔ ہندوستان سے پیدا ہوا چاول یا بنگلہ دیش پاکستان سے آیا ہوگا، بنایا کسی اور نے ہوگا، کھائے گا کوئی اور، کچھ گر جائے گا، کیڑے مکوڑے بھی کھائیں گے، یہ اللہ کا نظام ہے جو کوئی چلا نہیں سکتا ہے۔ دعا کر لیں بھائی، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر لنا سيئاتنا كلها وتقبل منا حسناتنا وارفع درجاتنا واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين ودمر أعداء الدين۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا تقبل منا هذا الدعاء ومنك الإجابة، لا حول ولا قوة إلا بك، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب۔